الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایسا نظام قائم کیا ہے کہ اگر کوئی اللہ کی ذات پر غور کرنا چاہے، اللہ کو ڈھونڈنا چاہے، اللہ کو یہ چاہے کہ مجھے میرا معبود مل جائے، مجھے میرا خالق مل جائے، مجھے میرا پیدا کرنے والا مل جائے، تو وہ تنہا اللہ ہی کی عبادت کرے گا۔ اس زمانے میں 2023 کا زمانہ ہے، یہ فل ڈیجیٹل زمانہ ہے۔ بہترین سسٹمیٹک جو بھی کمپیوٹرائز سسٹم ہو سکتے ہیں، ڈیجیٹلائز سسٹم ہو سکتے ہیں، اور سائنسٹیفک اور سائنس کے جو نئے جدید سسٹم ہو سکتے ہیں وہ اس زمانے میں بھرپور ہیں۔ اور اس زمانے میں جتنی زیادہ سہولیات ہیں اللہ کی ذات کو جاننے کے لیے، جتنی زیادہ آسانیاں ہیں اللہ کو ایک ماننے کے لیے، اتنے ہی زیادہ بڑی تعداد اسلام سے مرتد ہونے والی بھی ہے، اور ایک بڑی تعداد خود کو خدا سمجھنے والی، اللہ سمجھنے والی ہے۔ بہت بڑی تعداد ہے، گزرے ہوئے زمانے میں بھی آئی ہے، لیکن اس زمانے کے لوگ جو ڈیجیٹلائز سسٹم میں ہونے کے باوجود، یہ سب جاننے کے باوجود کہ ہمارا ڈیجیٹلائز سسٹم، یہ سائنسٹیفک سسٹم ایک وقت تک چلتا ہے اور اس وقت کے بعد یہ دھراشائی اور بیکار ہو جایا کرتا ہے، یہ سب ان کو معلوم ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی ان کی زبانوں سے کبھی یہ نکلتا ہے کہ ہم خود نیچر سے قدرتی طور پہ پیدا ہوئے ہیں، ان کی زبانوں سے یہ نکلتا ہے کہ ہماری یہ جو دنیا بنی ہے یہ خود بخود بن گئی ہے، ان کی زبانوں سے یہ نکلتا ہے کہ جو پرکرتی دکھائی دے رہی ہے، یہ قدرت دکھائی دے رہی ہے، یہ خود اپنے آپ تیار ہوئی۔ حالانکہ اس کا سب سے بہترین جواب، عمدہ جواب اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ہے کہ اگر یہ پرکرتی خود بن گئی ہے تو دنیا کی کوئی ایسی چیز بتائیں جو انسان خود فیکٹریز میں تیار کرتا ہے، وہ اپنے آپ تیار ہو جاتی ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا پروڈکٹ بتائیں، ایسی شے بتائیں، ایسی چیز بتائیں جو خود بخود تیار ہو جا رہی ہے۔ ان کا جواب اس معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ پروڈکٹ بنائے ہوئے ہیں، یہ گویا کہ تیار کیے ہوئے ہیں، اور انسان سائنسٹیفک سسٹم سے نیچرل پیدا کیا گیا۔ تو اس کا سب سے بہترین جواب آپ سنیں کہ دنیا میں جب کوئی آیا ہوگا تو پہلا انسان ضرور آیا ہوگا، اور وہ انسان بغیر ماں باپ کے آیا ہوگا۔ اور اگر کہیں آپ دونوں کوئی ماں باپ کے ضرور آیا تو پہلے باپ آیا ہوگا پھر ماں آئی ہوگی، یا پہلے ماں آئی ہوگی یا پھر باپ آیا ہوگا۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے پیدا کیے گئے، لیکن ہم دنیاوی لحاظ سے، سائنسٹیفک لحاظ سے اگر سوال پوچھیں کہ کوئی نہ کوئی دنیا میں انسان پہلا آیا ہوگا، اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ نیچرل خود بخود پیدا ہو گیا، تو اس زمانے میں 2023 کے ڈیجیٹلائز سسٹم میں دنیا کے اندر ایسا کوئی انسان کیوں نہیں پیدا ہوتا جو بغیر ماں باپ کے دنیا میں آ جائے، جس کو ماں کی بھی ضرورت نہ ہو، باپ کی ضرورت نہ ہو، جس کو ماں کے گویا کی منی کی بھی ضرورت نہ ہو، باپ کی منی کی بھی ضرورت نہ ہو، اور بغیر ماں باپ کے گویا کی صحبت کے اور تعلقات کے بغیر وہ دنیا میں آ جائے، ایسا دنیا میں کوئی انسان اس ڈیجیٹلائز سسٹم میں نہیں ہے۔ یہ اس کا صاف ستھرا جواب ہے کہ اللہ ہی تمام انسانوں کو پیدا کرنے والا، اور اللہ ہی تمام دنیا اور دنیا کی تمام قدرت کو پیدا کرنے والا ہے۔ دوسری بات، بہت سے لوگ، کوئی تو ایتھیسٹ ہے جو بالکل نہیں مانتا، بالکل نہ ماننے والے کے لیے وہی جواب ہے
کہ جب پہلا آدمی اکیلے آ سکتا ہے تو اس 2023 میں پھر سے کوئی ایسا آدمی آسمان سے اتر آئے جو بغیر ماں باپ کا، ایسا کوئی نہیں ہوتا۔ اور کچھ لوگوں کا، ان لوگوں کا جواب جو بہت سے معبودوں کو مانتے ہیں، بہت سے خداؤں کو مانتے ہیں، بہت سے ایشورز کو، بہت سے بھگوانوں کو، بہت سے لوگوں کو مانتے ہیں، ان لوگوں کے لیے قرآن نے جواب دیا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اس زمین و آسمان میں بہت سے معبود ہوتے، بہت سے بھگوان و ایشور ہوتے تو یہ دنیا ٹوٹ پھوٹ جاتی۔ ایک گھر میں دو بھائی تو سہولت سے رہ نہیں پا رہے ہیں، اور یہ پوری دنیا کا نظام جو آنکھوں سے پرے ہے، ساتوں آسمانوں کا نظام، اس پوری زمین ارتھ کا نظام، اسپیس کا نظام، انترکش کا نظام، اس تمام نظام کو سنبھالنے والے اگر کئی معبود ہوتے تو ایک گھر میں دو بھائی تو لڑے بغیر رک نہیں سکتے، جو اتنا بڑا نظام سنبھالیں وہ کیسے لڑائی سے رک جائیں؟ قرآن نے جواب دیا لفسدتا، اگر اس میں کئی معبود ہوتے، کئی ایشور ہوتے تو یہ دنیا اور تمام چیزیں، یہ سب آسمان سب ٹوٹ پھوٹ جاتے، برباد ہو جاتے۔ اور مومن کی نگاہیں پہلے سے لے کر، ازل سے لے کے، آدم کی اولاد ہیں ہم۔ اس زمانے میں، گزرے زمانے میں کچھ لوگوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ تم پہلے کچھ اور تھے، آج کچھ اور ہو، بند لفظوں میں الفاظ، بند لفظوں میں کہا جائے کہ تم ابھی کے مسلمان ہو، گزرے ہوئے کلچر میں تم کسی اور مذہب کے ماننے والے تھے، تو اس مرتد کو صاف لفظوں میں کہیں، جو قرآن کو کلمہ پڑھنے والا تھا لیکن اس نے یہ بات کہہ کے اسلام جیسے مذہب کی خود کی توہین کر لی ہے، کشمیر کا رہنے والا، اس کے بعد اگر اس مرتد سے یہ کہا جائے کہ اگر تم یہ بات کہتے ہو تم حضرت آدم کے انکاری ہو سکتے، تم پھر حضرت آدم کے مسلمان ہونے کے، اسلام کے ماننے کے انکاری ہو، کیونکہ اسلام صرف 1445 سال کا نہیں بلکہ اسلام آدم سے لے کر قیامت تک رہنے والا مذہب۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر ہیں۔ نبی آخر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہی اسلام لے کے آئیں۔ اسلام کے بنیادی، اسلام کے بانی وہ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے، ہندوستان، اس ملک کے اندر بھی اور پوری دنیا کے اندر۔ لہذا یہ اسلام چند سالوں یا کہیں ہزاروں سالوں یا کہیں لاکھوں سالوں، بلکہ یہ اسلام آدم سے لے کر تھا اور قیامت تک برقرار رہے گا۔ اور رہی بات مسلمانوں کی نگاہیں، جب مسلمانوں کی نگاہیں اللہ کی ذات سے ہٹیں گی، اللہ ان کو بالکل بے حال، پستہ حال، پریشان حال اور کہیں ارتداد کی، مرتد ہونے کی، ایتھیسٹ بننے کی، کافر بننے کی، منافق بننے کی کگار پہ لا کے کھڑا کر دے گا، اور وہ بڑی تعداد مرتد ہو جائے گی، اسلام سے نکل جائے گی، جس کے دل و دماغ میں ذرہ برابر اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کے کلام کے لیے، اللہ کی شریعت کے لیے ذرہ برابر کوئی مخالف خیال، کجی یا کوئی شک و شبہ پیدا، وہ بچ نہیں سکتا، اس کا اسلام بچا نہیں سکتا، اس کو اللہ اس کو روکے گا نہیں۔ وہ بات آ گئی اللہ توفیق دے دے، اس کو اسلام کی پھر سے توفیق دے دے، وہ الگ چیز، ورنہ خالق کائنات پر یقین رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، اے نبی، اے محمد، تمہارے خلاف بہت سے لوگ جمع ہو چکے ہیں، فزادہم ایمانا، اس بات کو جب ان کافروں نے کہا ہے اللہ کے نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا ایمان کمزور نہیں بلکہ اور بڑھ گیا، اور ان لوگوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارا کارساز، ہمارے لیے اگر کوئی کافی ہے ذات، وہ میرے اللہ کی ذات ہے جو ہمارے لیے کافی ہے، نعم الوکیل، اور ہمارا کام بنانے والا دنیا کی کوئی حکومت، گورنمنٹ، پیسہ، ہتھیار، یہ دنیا کی کوئی بادشاہت نہیں ہے، بلکہ ہمارا کام بنانے والا اللہ ہے، بہترین کارساز ہے، نعم الوکیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اٹھا کے دیکھیں، نجد کی طرف سے جب غزوہ کرنے گئے، غزوے میں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نجد کی طرف سے جب واپس لوٹے ہیں تو ایک بیری کے درخت کے نیچے آپ آرام فرما رہے ہیں، صحابہ میں مختلف درختوں کے نیچے، پیڑوں کے نیچے آرام کر رہے تھے۔ ایک کافر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پیڑ سے لٹکی ہوئی ہے، آپ آرام فرما رہے ہیں،
ایک کافر نے دیکھا موقع اچھا ہے، محمد کو ختم کر دو، محمد کو مار دو، نعوذ باللہ۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کافر آیا، آپ کی تلوار لی اور اس کے بعد کہا من یمنعک منی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے لفظ استعمال کیے من یمنعک منی، اے محمد تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور لفظ نہیں استعمال کیا، بلکہ خالق کائنات کا زبردست لفظ جس کو ہم اللہ کے نام سے پکارتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ، صرف اتنا کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعہ پیش آ رہا، آپ نے صرف اللہ کا لفظ استعمال کیا، اس کافر کے ہاتھ سے وہ تلوار گر گئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے اس تلوار کو اٹھا لیا۔ تلوار کو اٹھانے کے بعد آپ نے فرمایا، پوچھا من یمنعک منی، اس کافر سے پوچھا۔ لازمی سی بات ہے، کافروں اور مشرکوں کو سب سے زیادہ اگر دنیا میں کسی چیز سے ڈر لگتا ہے تو موت سے۔ ان کو اپنی زندگی اسی طرح محبوب ہے جس طرح ایک حقیقی مومن کو شہادت کی موت مطلوب ہے، جس طرح ایک حقیقی مومن کو اللہ کے رسول سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، ان کو اسی طرح زندگی سے محبت ہے اور موت کے لفظ سے نفرت ہے۔ لہذا اس نے کہا کن خیر آخذ، اے محمد آپ تلوار کو اچھی طرح پکڑنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا اتشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ اس نے کہا لا، نہیں میں گواہی نہیں دیتا، میں اسلام نہیں لاؤں گا، لیکن لا اقاتلک، لیکن میں اب آپ سے جنگ نہیں کروں گا، ولا اکون معہم من یقاتلوک، اور میں ان لوگوں کے ساتھ بھی نہیں دوں گا جو آپ سے جنگ کریں۔ اس معاہدے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور جانے دیا۔ یہ ہے ایمانی واقعہ، جرأت مندانہ واقعہ۔ جرأت مندانہ واقعہ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا کندھا پکڑا اور کہا اے یا غلامی انی اعلمک کلمات، اے میرے بچے میں کچھ باتیں تجھے بتانا چاہتا ہوں۔ احفظ اللہ احفظ کا، تم اللہ کا لحاظ کرو اللہ تیرا لحاظ کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کا لحاظ کرو تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تم مدد طلب چاہو، مدد کیا ہو تو دنیا کی کسی حکومت سے، دنیا کی طاقتوں سے نہیں بلکہ اللہ کی ذات سے مدد چاہو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اور جب تمہیں کچھ مانگنا ہو، جب کچھ طلب ہو، کچھ چاہو تو وہ اللہ سے مانگو۔ آگے بہت بہترین جملہ فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ، تمام دنیا کے لوگ، اور اگر ہم اپنی زبان میں کہیں تمام دنیا کی گورنمنٹ، حکومتیں جمع ہو جائیں، تمام دنیا کے ہٹلر جیسے بادشاہ آ جائیں، تمام دنیا کے اکنامی سسٹم یو ایس اے اور تمام جن لوگوں کا اکنامی سسٹم بہت بڑا ہوا ہے، اور چائنا اور تمام ڈیجیٹلائز سسٹم، سائنسٹفک سسٹم جن کا سب سے زیادہ بڑا ہوا ہے، اور کہیں پرمانو کی سسٹم سب سے زیادہ بڑا ہوا ہے، وہ سب جمع ہو جائے وہ تمہیں ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اور یہ دوسری نیچے کی روایت ہے، اوپر کی روایت ہے تمہیں ذرہ برابر نفع نہیں پہنچا سکتے، اور آگے فرمایا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ، سوائے اتنے نفع کے، اتنے فائدے کے جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ وَإِنِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور سب کے سب اس بات پہ جمع ہو جائے کہ تمہیں جینے نہیں دیں گے، تمہیں اس ملک میں یا کسی ملک میں رہنے نہیں دیں گے، تمہیں اس بات پہ آمادہ کریں کہ تمہیں کافر بنا کے چھوڑیں گے، تمہیں مرتد بنا کے چھوڑیں گے، اللہ کے ہاں جو اگر لکھ دیا گیا ہے تو تمہارے لیے ہوگا، اور اگر اللہ نے طے کر لیا تو تمام حکومتیں مل جائیں تمہارا کچھ نہیں کر سکتی۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بندوں کی طرف سے جو اعمال اللہ کے یہاں جاتے ہیں ویسے فیصلے اللہ کے یہاں سے اترتے ہیں۔
زمین سے دیکھا کچھ چمکدار چیزیں، کچھ ایسی چیزیں جا رہی، چمکدار چیزیں جا رہی ہیں تو چمکدار نیچے چیزیں اتر رہی ہیں۔ پوچھا تو معلوم ہوا کہ جیسے فیصلے اچھے اللہ کے یہاں مال جا رہے ہیں تو اللہ کے یہاں سے اچھے فیصلے، اور اللہ کے یہاں برے اعمال جا رہے ہیں تو اللہ کے یہاں سے پکڑ کے عذاب کے، سرزنش کے فیصلے اتر رہے ہیں۔ اس لیے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگ جو کرتوتیں کر رہے ہیں ان کرتوتوں کا وبال وہ خود جھیل رہے ہیں، اور سب سے بڑی کرتوت اللہ کی ذات عالی کی سلسلے میں شک و شبہ کرنا، اور اللہ کے لیے گویا کہ اللہ کے سلسلے میں کوئی شک کرنا، چاہے وہ سائنٹیفک سسٹم کی وجہ سے ہو، ڈیجیٹلائز سسٹم کی وجہ سے ہو۔ اور اس زمانے میں آپ دیکھیں بہت سے لوگ یوٹیوب اور تمام گوگل کے سسٹم میں پھنس کے اپنے علماء سے بھی بیٹھ لیے ہیں، رسول سے بھی بیٹھ لیے ہیں، حتیٰ کہ مرتد ہونے کی کگار پہ پہنچ چکے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ حقیقت میں اللہ کی ذات میں غور کریں تو سب سے پہلے جو دنیا کی تمام کافر قومیں ہیں وہ سب سے پہلے کلمہ پڑھ لیں گی، کیونکہ دنیا کی خلقت میں اور دنیا کے پیدا کرنے میں اگر کسی کا ہاتھ ہے وہ اللہ کا۔ اور دوسرے مجرم ہم ہیں کہ ہم نے اللہ کی توحید کو بھی کمزور کر رکھا، اور دوسری بات اللہ نے جو ہم کو اعمال و حکم دیا اس کو بھی کمزور کر رکھا۔ ہماری نمازیں، ہمارا روزہ، ہماری عبادتیں سب لچر و بیکار ہیں۔ اور عبادتیں کیا، مسجد میں اے سی لگانا آسان، مسجد میں راحت کی چیزیں لگانا آسان، کیا یہ بندہ ان آسائشوں کے بعد بھی فجر کی نماز اپنے بستروں پہ نہیں پڑھ رہا ہے؟ کیا یہ بندہ فجر کی نماز میں اذان جو ہو رہی ہے اس وقت میں یہ کروٹ بدل کے نہیں سو رہا ہے؟ اگر یہ نہیں سو رہا ہے تو یقیناً یہ اللہ کا ولی ہے، اور اگر یہ سو رہا ہے تو یقیناً یہ اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہے، اللہ کا باغی ہے۔ آپ دیکھیں جنگ قادسیہ، رستم اپنے زمانے کا کئی لوگوں کے برابر پہلوان سمجھا جاتا تھا، اس سے جنگ تھی۔ جنگ قادسیہ میں فجر کی اذان ہوئی، تمام صحابہ رضی اللہ عنہم دوڑے۔ رستم نے سوچا کہ لگ رہا ہے کہ ایک حلے میں یہ مارنے کے لیے آ رہے ہیں، اپنے ساتھیوں سے پوچھا تو ایک جاننے والے نے بتایا کہ فجر کی اذان ہو رہی ہے، اس لیے فجر کی اذان کی شرکت کے لیے یہ دوڑ کر، ماحول دیکھیں آپ، جنگ کا ماحول ہے، ماحول آرام کا، آسائش کا، فرصت کا نہیں ہے، بلکہ مرنے مارنے کا، جان جانے کا موقع ہے۔ اس وقت بھی خیال ہے جنگ قادسیہ میں کہ اللہ کا حکم مجھ سے نہ ٹوٹے۔ اور آپ نے پڑھا ہوگا روایتوں میں کہ جنگ کے موقع پہ بھی نماز معاف نہیں، اور یہاں تک کہ معاف چھوڑیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جنگ کے موقع کی نماز کی ترتیب کی جماعت سے نماز پڑھنے کا بھی طریقہ سکھایا کہ ایک رکعت امام کے پیچھے آدھے لوگ آگے پڑھیں، کچھ لوگ ہتھیار باندھے کھڑے رہیں، پھر ایک رکعت پڑھ کے پھر وہ جنگ لڑنے چلے جائیں، پھر دوسرے لوگ آئیں وہ ایک رکعت پڑھیں اور وہ لوگ مقابلہ کرتے رہیں آدھے لوگ، پھر اس کے بعد وہ چلے جائیں تو جن کی ایک چھوٹی تھی وہ پوری کرے، پھر جن کی ایک چھوٹی تھی بعد والوں کی وہ پوری کرے۔ جماعت کی اتنی اہمیت دی جا رہی ہے تو نماز کو کیا اہمیت دی جائے گی یہ ہم سوچ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافق جو دل میں اللہ کے رسول سے کھلی نفرت رکھتا تھا، ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الحمدللہ دلی محبت بھی کرتے ہیں، جسمانی محبت بھی کرتے ہیں، روحانی بھی کرتے ہیں، زبانی بھی کرتے ہیں۔ ہمارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے سلسلے میں ذرہ برابر کوئی ہماری مخالفت نہیں۔ وہ منافق جو اللہ کے رسول سے نفرت رکھتا تھا، ظاہر کا مسلمان تھا، اس زمانے کے منافق کی حیثیت نہیں کہ فجر کی نماز یا کوئی نماز جماعت سے چھوڑ دے، اور 2023 کے مسلمان کی یہ اوقات و حیثیت ہے کہ وہ بستروں پہ بیٹھ کر لیٹ کر نمازوں کو چھوڑ کے زندگی گزار، وہ عشاء کی نمازیں بازاروں میں گزار رہا ہے، وہ عصر و مغرب کی نمازیں ہوٹلوں کو، چائے کو آباد کر، چائے کے ہوٹلوں کو، بوٹی کے ہوٹلوں کو اور تمام کھانے پینے کے ہوٹلوں کو آباد کرنے میں، حتیٰ کہ مغرب کی نماز اذان ہو رہی ہے اور سامنے مسجد کے گیٹ میں لوگ بیٹھ کر ہوٹلوں پہ کھانا کھا رہے ہیں، لوگ اپنے ناشتے کر رہے ہیں اور مسجد کے اندر امام صاحب اللہ اکبر کی صدائیں لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، اور اس وقت کے مسلمان جو کھا رہا ہے ہوٹل میں وہ کہہ رہا ہے ہمارا کھانا اس سے زیادہ بڑا ہے، ہمارا کام اس سے زیادہ بڑا ہے۔
آپ دیکھیں حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی جرم نہیں تھا، صرف بیٹی کا نکاح اللہ کے ولی سے کرا دیا تھا، اور اس کے جرم میں حضرت سعید بن مسیب کو کوڑے مارے گئے، اتنے کوڑے مارے گئے کہ عصر کی نماز جماعت سے ختم ہو گئی، جماعت ہو گئی، اور جماعت کے بعد آپ نے دیکھا کہ جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھنے والے مسلمان تھے وہ لوٹ کے آ رہے ہیں، آپ کی نظریں ان مسلمانوں پہ پڑی اور آپ کی چیخ نکلی اور الفاظ استعمال کیے، 40 سال میں پہلی بار ان لوٹتے ہوئے نمازیوں کے میں نے چہرے دیکھے۔ کیونکہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ مسجد میں اذان ہوئی ہو اور سعید بن مسیب مسجد میں موجود نہ۔ اور ارتداد کے سب سے زیادہ شکار وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حکم سے دور ہیں، جو مسجدوں سے دور ہیں، وہ مرتد ہونے کے زیادہ قریب ہیں، وہ کافر ہونے کے زیادہ قریب ہیں، مشرک ہونے کے زیادہ قریب ہیں، کیونکہ ان کا ماحول کافروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو لا محالہ ان کی جیسی بولی بھی زبانوں سے نکلنا ہونے شروع ہو جائے گی۔ اور جن کا ماحول مسجد والا ہے، مسجد آتا جاتا رہا، مسجد سے گویا کہے اپنی ٹنکی اور گاڑی میں پیٹرول ڈلواتا رہا، تو وہ اس کی گاڑی اسلام کے راستے میں نہیں بلکہ اسلام کے اختتام پر رکے گی، بالکل آخری ایمان پہ رکے گی، موت کی آخری سانس میں کلمے پہ رکے گی۔ اس لیے اللہ نے موقع عنایت فرمایا ہے، ورنہ آپ واقعات دیکھیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو، حضرت عبداللہ بن عمر نے دیکھا مدینے کے اندر کہ اذان ہوئی اور لوگ جلدی جلدی اپنی دکانیں جلدی بند کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ گواہ ہیں اس آیت کے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ ایسے لوگ تھے، تعریف اتر آئی آسمان سے، فرش والے کے لیے عرش سے، آسمان سے اللہ تعریف بھیج رہے ہیں کہ وہ ایسے صحابہ، ایسے لوگ ہیں لا تلہیہم تجارہ، ان کو نہ ہی کوئی تجارت غافل کرتی ہے، نہ ہی کوئی بزنس پروفیشنل سسٹم غافل کرتا ہے، نہ ہی کوئی خرید فروخت غافل کر سکتا ہے، اور ہم کہیں نہ ہی دنیا کا کوئی کام غافل کر سکتا ہے عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنے سے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ سب لوگ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن تمام نگاہیں الٹ پلٹ جائیں گی، نگاہیں کام کرنا بند کر دیں گی، اس وقت نفسی نفسی کا عالم ہوگا، خود ننگا ہوگا، اس کے بعد بھی فکر ہوگی اے اللہ مجھے اس عذاب، اس حشر کے میدان سے جلدی سے جنت میں بھیج دے۔ یہاں تک کہ بعض کی تمنا تو یہ ہوگی کہ اس حشر کے میدان کے عذاب سے نکال کے جہنم میں بھیج دے۔ ایسے ہولناک منظر سے یہ مومنین، ایمان والے، اسلام کے ماننے والے ڈرتے ہیں۔ اور روایت دیکھیں، حالانکہ تعویل کی ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور تمام لوگوں نے، لیکن روایت بڑی ڈرانے والی ہے، جس نے فرمایا کہ ترک اس کی ایمان والے کے درمیان، کہ کفر والے کے درمیان، کفر کے درمیان، ایمان کے درمیان جو فرق ہے ترک الصلاۃ، نماز چھوڑنے کا، جس نے، اور جو لوگ جانتے ہیں کہ بڑے پیر صاحب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے قرآن کی نسبت سے بہت کوڑے کھائے، ان دونوں کا صاف فتویٰ یہی تھا کہ جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ 10 فقہائے صحابہ، فقیہ صحابہ میں ہیں، مدینے کے لوگ سب سے زیادہ مسئلے 10 فقہا تھے، ان لوگوں سے پوچھتے تھے، انہی میں سرخیل زبردست فقیہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کا بھی صاف فتویٰ یہی تھا کہ یہ نماز چھوڑنے والا کفر میں چلا گیا۔ اور جو لوگ جانتے ہیں کہ بڑے پیر صاحب عبد القادر جیلانی جو گیلان کے شہر میں پیدا ہوئے، بغداد کے علاقے میں، اس بغداد کے علاقے میں پیدا ہوئے، بڑے عالم بنے، کئی ہزار یہودیوں نے، عیسائی تو یقیناً اسلام قبول کرتے ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ قبول کرتے ہیں، یہودی جلدی نہیں کرتے، لیکن کئی ہزار یہودیوں نے حضرت عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پہ ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا۔ ان کا بھی فتویٰ صاف ہے کہ یہ نماز چھوڑنے والا کافر ہے، کفر میں چلا۔
اور آپ جانتے ہیں ہر چیز کی نشانی ہوتی ہے. اسکول کی نشانی اس کے بورڈ سے سمجھی جاتی ہے، مسجد کی نشانی اس کے گنبد سے سمجھی جاتی ہے، چرچ کی نشانی کراس سے سمجھی جاتی ہے، مندروں کی نشانی ترشول سے سمجھی جاتی ہے. ایمان والے کی نشانی نماز ہے. لکل شیء علامہ، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے. علامۃ المؤمن الصلاۃ، مومن کی، ایمان والے کی نشانی نماز ہے. فمن اقامها اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. ومن ترکها فقد هدم الدین، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے پورے دین کو ڈھا دیا. اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مسجد سے جڑے رہیں گے، نمازوں سے، اللہ کے حکموں سے، مسجد کے دینی کاموں سے جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ کم سے کم ایمان کو بچا کے لے جائیں گے. ورنہ کفرستان کے علاقے میں، کفر و مشرکوں کے علاقے میں مسجدوں سے دور رہے تو کہیں نہ کہیں زبان سے کفر الفاظ، شرکیہ الفاظ اور شرکیہ ایتھیسٹ اور لیٹسٹ زمانے کے جو کافر و مشرک ہیں ان کی سوچ داخل ہو جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا کرنا پڑتا ہے.